نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 98 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر ایک جائے اقامت اور ایک جائے امانت، بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔ اس سے پچھلی ہماری نشستوں میں اللہ کریم نے زمین و آسمان کی تخلیق، وجود باری تعالیٰ پر، توحید پر، رسالت پر اور اللہ کے ایک ہونے پر، نشانیوں پر جو گفتگو ہم نے کی، اب یہاں اللہ کریم اپنی وحدانیت کے لیے اس نشانیوں کی متعلق ارشاد فرما رہا ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے جو بیان کیا اس میں اللہ کریم نے گٹھلی اور بیج کو اللہ نے ایک صفت اپنی بیان فرمائی کہ اللہ وہ ہے جو بیج اور گٹھلی کو پھاڑ کر نکالتا، اور دوسری جو صفت اللہ کی نے یہاں پر اپنے بیان فرمائی کہ اللہ وہ ہے جو زندہ میں سے مردہ کو اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، اور تیسری بات رب کریم نے یہاں پر یہ الفاظ فرمائی کہ وہی ہے اللہ جو صبح کی روشنی کو رات کے اندھیرے کو چاک کر کے نکالتا ہے، اور پھر اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، سورج اور چاند کو تمہارے حساب و شمار کے لیے بنایا، اور یہ جو کچھ بھی نظام اللہ کریم نے جس کی طرف اللہ کریم نے اشارہ کیا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کریم جو ہے یہ بڑے غالب علم والا ہے جس نے ان سارے اندازوں کو مقرر کیا۔ اللہ کی یہ تقدیر ہے، یہ اسی کے قائم کردہ اندازوں کے تحت یہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ ستاروں کو ہم نے بنایا، مزین کیا آسمان پر، اور کس لیے؟ تاکہ تم بیابانوں میں، دریاؤں میں، جنگلوں میں سفر کرتے ہوئے اپنا راستہ پا سکو رات کی تاریکیوں میں۔ کہ دن کو تو انسان دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہے، پہاڑ کو دیکھ کر، پگڈنڈی کو دیکھ کر، درختوں کا نشانی لگا کر، کوئی بھی نشانی رکھ کے انسان سفر دن میں تو کر سکتا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں کسی سمت کا تعین کرنا انسان کے لیے مشکل تھا۔ آج کے دور میں دیکھیں تو آج تو آپ کے پاس طرح طرح کی ڈیوائسز موجود ہیں نا جی، ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں آپ نے گوگل میپ، گاڑی میں بھی سفر کریں تو آپ اپنی پن پوائنٹ کرتے ہیں میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے تو وہ آپ کو بتاتا چلا جاتا ہے کہ ادھر آپ مڑیں، اب ادھر مڑیں۔ یہ آج کی بات ہے، لیکن آج سے 15 صدیاں قبل جب یہ قرآن کریم کا نزول ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ستارے تمہیں رستہ بتانے کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا۔ تو ایک مصرف یہ بھی ہے، ایک تو اس نے خوبصورتی رات کی بنائی، اور اس کے پیچھے اور بھی بڑے تصرفات ہوں گے، بڑی حکمتیں ہوں گی، لیکن جو چیز اس وقت استعمال کی جاتی تھی ان ستاروں کے سبب، اس کا اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ساری جو میں نے تمہارے لیے چیزیں بیان کی، یہ کھول کھول کر میں تمہیں بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ تم اس کو سمجھو، تمہیں اس چیز کا ادراک حاصل کرو، فہم حاصل کرو کہ یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ خود بخود یہ سارا نظام چل رہا ہے،
اس کے پیچھے جو قوت ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے انسان کے اپنے وجود کو ایڈریس کیا کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ اب اس کی دو تعبیرات کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو عام یہ کہ اللہ کریم نے ہر انسان کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ ایک اکائی ہے آدم علیہ السلام کی جس سے اللہ کریم نے سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ جب اللہ کریم نے زمین پر اپنی خلافت دینے کے لیے ارادہ کیا تو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، اور پھر اس جوڑے سے ساری کائنات کی جو مخلوق ہے اس کو پیدا کیا۔ ایک تو تعبیر اس کی یہ ہے، اور یہ بھی حق ہے، اس میں بھی کوئی ابہام والی بات نہیں ہے۔ قرآن میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں جتنی بھی قرآنی آیات الہامی کتابیں آئیں ان میں یہی بیان کیا گیا کہ بنی نوع انسان کو آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا گیا۔ اور دوسرا، اگر دوسری اس کی تعبیر کی جائے تو اللہ فرماتا ہے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں یا میڈیکل کو سمجھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق ایک جرثوم میں سے، ایک خلیے سے، ایک سیل جس کو بولتے ہیں، کہ بنیادی طور پر ایک سیل ہے جس کی تخلیق سے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 اس طرح بڑھتا چلا جاتا ہے، اور سیل جو ہے وہ شکل بنا کر ایک انسان کی شکل میں اللہ کریم نے اس کو پیدا کیا۔ تو بنیادی جو انسان کی تخلیق ہے وہ بھی ایک سیل سے ہے، ایک ہی سیل سے ہے۔ اور اگر آپ پوری کائنات کی جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں مادے میں، اگر آپ ان کی اکائی کو دیکھنا چاہیں تو جو سائنس آج کی اکائی بیان کرتی ہے وہ سیل بیان کرتی، کہ ایک سیل سے مل کر جو ہے وہ مالیکیول بنتے ہیں، پھر اسی شکل سے مادہ وہ تشکیل پاتا ہے۔ تو اگر اس طرح لیا جائے کہ ایک ہی سیل ہے، ایک خلیہ ہے جس سے اللہ کریم نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، جو تمہاری جان کا سبب بنا۔ پھر اللہ نے فرمایا تمہارے لیے ایک جائے اقامت ہے اور ایک جائے امانت ہے۔ ایک اللہ کریم نے تمہارے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں پر تو کچھ مدت کے لیے ٹھہرے گا امانتاً، اور یہ رحم مادر کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کریم نے تمہارے لیے یہ جو جگہ بنائی جہاں پر تو امانتاً رہے گا، وہ ماں کا رحم ہے جس میں انسان رہتا ہے۔ اس میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کریم نے جس جگہ کو قیام کے لیے بنایا، رہنے کے لیے، وہ جس کو مستقرہ کہا وہ اللہ کریم نے ماں کے رحم کو کہا، اور دوسری جو جگہ ہے انسان کے ٹھہرنے کی وہ قبر ہے، جہاں پر دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے یا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے تک انسان وہاں قیام کرے گا۔ یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے۔ اور دوسری حضرت ابن عباس نے جو مروی ہے، ان سے مروی ہے کہ یہاں پر جو اللہ کریم نے جائے اقامت کا ذکر کیا، یہ جائے اقامت قبر ہے، یہاں پر اس کا قیام رہے گا اس وقت تک جب تک اللہ کا امر نہیں ہوتا اور انسان کو دوبارہ اٹھایا نہیں جاتا۔ اور جو امانتاً جو رہنے کی بات کی اللہ کریم نے یہاں پر، وہ ماں کا رحم ہے کہ وہاں پر اللہ کے اذن سے جتنی دیر رب کریم چاہے گا وہ ماں کے پیٹ میں وہ بچہ رہے گا، جب اس کا امر ہوگا تو وہ اس دنیا میں آ جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں، کھول کھول کر بیان کی ہیں، کچھ سمجھنے والا اگر ہو تو اس قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اس پر غور کرے۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر اس بارش کے سبب سے، اس پانی کے اترنے کے سبب سے زمین کو رویدگی جو دی، اس میں اللہ کریم نے سرسبز کھیتیاں نکال دی اس میں سے۔ اور پھر فرمایا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَاضِرٍ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور پھر اوپر تلے پوستہ دانے نکالے اور کھجور کے گاچھے، جس کو کہتے گچھے،
کھجور کے لٹکتے ہوئے گچھے، اور پھر فرمایا من النحل من الطلعها کنوان دانیہ، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں انگوروں کے باغات۔ تیسری بات اللہ نے یہاں پر فرمائی وجنات من الاعناب، پھر اس میں زیتون اور رومان، انار کو متشابہات جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، وہ غیر متشابہات اور ایک دوسرے سے جدا جدا بھی ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر 4 قسم کے پھلوں کا ذکر کیا، ایک کھجور کا، ایک انگور کا، ایک زیتون کا اور ایک انار کا، کہ طرح طرح کے پھل دار ذائقے اور تاثیرات میں جدا جدا۔ اب جتنے اللہ کریم نے یہاں پر پھلوں کا ذکر کیا، یہ سارے ہی اپنی شکل میں، وضاقتہ میں، ذائقے میں اور اپنی تاثیر میں جدا جدا ہیں۔ کھجور کو لیں، انگور کو لیں، زیتون کو لیں، انار کو لیں، یہ چاروں کی تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ ذات ہے، اسی ایک زمین میں سے وہ پانی برساتا ہے، اسی ایک زمین میں سے وہ سرسبز کھیتی کو بھی نکالتا ہے، اسی ایک زمین میں سے وہ کھجور کو بھی اگاتا ہے، اسی زمین میں سے وہ زیتون کو بھی اگاتا ہے، انار کو بھی اگاتا ہے، اور طرح طرح کے کئی اور پھل، اور ذائقے میں مختلف، شکل میں مختلف، رنگ میں مختلف طرح طرح کے پھل اور پھول اللہ کریم جو ہے وہ یہاں سے پیدا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر ویعی، تم درخت کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان میں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اگر انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو تب بھی ایک مقام پر جا کر انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی ایک قوت ایسی ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا یا میری تخلیق کی۔ اٹ سیلف جو ہے وہ میں پیدا نہیں ہوا، کوئی تو ایک قوت ہے نا جی، بس اسی ذات کا، اسی قوت کا، اسی ہستی کا نام اللہ ہے۔ اور اگر اللہ فرماتا ہے زمین پر جو نظام میں نے وضع کیا، کسی ایک پھل یا پھول یا کسی ایک سبزی کی طرف انسان اگر سوچنا شروع کر دے کہ یہ کیسے اگی، بھائی آج تو چلو آپ بیج ڈالتے ہیں، آج تو آپ بیج ڈالتے ہیں یا گٹھلی ڈالتے ہیں تو پھر درخت پیدا ہوتا ہے یا پھل پیدا ہوتا ہے یا پھول پیدا ہوتا ہے یا سبزی پیدا ہوتی ہے، یہ تو سبب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب کچھ نہ تھا تو تب اللہ کریم نے یہ سب کچھ پیدا کیا، تو جب کچھ نہ تھا تو یہ پیدا ہوا، تو پھر پیدا کرنے والا کون تھا؟ آج تو آپ کو محرک نظر آتا ہے نا جی، کسی زمیندار دار نے بیج ڈالا اور پانی لگایا، زمین میں سے پودا نکل آیا، آپ کہیں یہ سائنس فنکشن ہے جی، یہ سائنس کا فنکشن ہے، بیج ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے تو پودا نکلے گا، پھل لگے گا جی، حیاتیات کا یہ مزہ ہے سارا کچھ۔ چلو مان لیتے ہیں کہ بیج ڈالا، پانی ڈالیا، کھاد ڈالی تو درخت نکل آیا، پھل لگ گیا اس کو۔ لیکن جب کچھ نہ تھا، جب کسی نے بیج نہ ڈالا، تو تب کا اللہ کریم ذکر فرما رہا ہے کہ وہ اللہ ہے، بیج بھی اسی نے ڈالا اور طرح طرح کے بیج ڈالے، اور پھر آسمان سے بارش بھی اسی نے پیدا کی، پانی بھی اسی نے لگایا۔ تو حقیقت میں اس سارے گلشن کو آباد کرنے والی جو ذات ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میں ہوں۔ اور پھر طرح طرح کے جو تم پھل کھاتے ہو، ذائقے دار، تاثیرات میں جدا، رنگ میں جدا، تم کبھی ان کی طرف دیکھو تو صحیح، تم جو پھلدار درخت ہیں ان کے پھلوں کی طرف تو دیکھو، جب وہ پھل آتا ہے اس کی طرف تو دیکھو۔ کبھی آپ مشاہدہ کریں نا کہ پھل ایسی ایک دم پر کر تیار نہیں ہو جاتا، پہلے اس پر کہتے ہیں بور آتا ہے، پھر اس کی پھل کی شکل بنتی ہے، پھر وہ پکتا ہے، پھر وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو ایک پروسیس ہے، اگر انسان اس پر ہی غور کرے کہ یہ جو سارا پروسیس ہو رہا ہے یہ کس کے امر سے ہو رہا، کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کس کے حکم سے یہ ہو رہا ہے۔ اور پھر ہر درخت پر پھل نہیں لگتا، اور لگ بھی جائے تو ہر درخت پھل سالم اور ثابت نہیں اتار سکتا۔ یہ سارے کا سارا جو نظام ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے پھل لگنے کو بھی دیکھ لو، پھر اس کے پکنے کو بھی دیکھ لو۔ یہ سارا جو نظام ہے اے ایمان والوں کے لیے یہ کھلیاں نشانیاں ہیں۔ جو سمجھنا چاہے وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر جان سکتا ہے کہ اس سارے نظام کے پیچھے ایک ہستی ہے
جو چلا رہی ہے اس نظام کو، اور اس ہستی کا نام اللہ ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ان سو کالڈ بتوں کو جو لکڑ اور پتھر کے بنے ہوئے ہیں، ان میں یہ قوت کہاں، ان میں یہ طاقت کہاں؟ یہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے۔ تو یہ سارے جو نظام اللہ کریم نے قائم کر رکھے ہیں، یہ بلا یہ لوگ چلا سکتے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم اپنا خدا بنائے بیٹھے ہو، جن سے تم امیدیں لگائے بیٹھے ہو، جو سوچ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، وہ بلا اس نظام کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو اگر انسان عقل کو استعمال کرے، تھوڑا سا غور اور فکر کرے، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے اس بات کی کہ نہیں، یہ لکڑ اور پتھر کے بت جو ہیں اس نظام ہستی کو نہیں چلا رہے، ایک ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ اور دی اینڈ پر جا کر انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اب نام اس کا کوئی بھی رکھ لے، کوئی اس کو ایشور کہہ لے، کوئی اس کو بھگوان کہہ لے، کوئی اس کو دیوتا کہہ لے، نام اس کا کوئی بھی آپ رکھ لیں، لیکن دی اینڈ اس بات پر آنے کے لیے سارے انسان مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار، کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی تو ایسا ہے جو میری تخلیق کا سبب ہے، کوئی تو ایسا ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے اور چلانے والا ہے، تو وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ خود یہ تعارف کرا رہا ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں مظاہر نظر آ رہے ہیں، جن کی گنتی رب کریم بار بار کر کے انسان کو دکھا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میں ہوں وہ اللہ جس کا تعارف میرا محبوب تمہیں کروا رہا ہے۔ اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور یہ سارے پھل پھول، یہ سورج چاند ستارے، البتہ حتیٰ کہ تمہاری تخلیق جو کی وہ بھی اسی اللہ نے ہی کی۔ تو یہ غور کرنے والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں، اگر کوئی غور کرنا چاہے تو۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا لی، حالانکہ اسی نے ان کو بھی پیدا کیا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم و دانش کے لڑکے اور لڑکیاں بھی بنا لیے، گھڑ لیے کہ اللہ کی اولاد بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو یہ اس کے متعلق کہتے پھرتے ہیں، یہ کرتے پھرتے ہیں، کہ کبھی جنات کو کہہ دیا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان جنات کو بھی تو میں نے پیدا کیا، یہ بھی تو مخلوق ہیں میری جن کی تم پوجا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور پھر میری طرف لڑکے اور لڑکیاں منسوب کرتے ہو۔ میں ان ساری چیزوں سے پاک ہوں اور بلند و بالا ہوں، مجھے حاجت نہیں ہے، نہ کوئی میری بیوی ہے، جب بیوی ہی نہیں تو بچے کیسے؟ تو لہذا یہ تم جو میری طرف منسوب کرتے ہو، میں ان ساری چیزوں سے پاک ہوں، سبحان ہوں۔ بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے۔ بدیع کہتے ہیں ایسی چیز کو بنانا جو پہلے موجود نہ ہو، اسی سے بدعت ہے۔ جو ہم بدعت کا لفظ سنتے ہیں نا، کہ دین میں ایسی بات لے آنا جو پہلے موجود نہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پہلے موجود نہ تھی، کوئی نئی چیز جب لے کر آتے ہیں تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اسی سے بدیع ہے، یہ اللہ کریم کا صفاتی نام بھی ہے، بدیع السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے اس زمین کو اور ان آسمانوں کو بنانے والا میں ہوں، جبکہ یہ موجود نہ تھے، موجد میں ہوں، ان کو وجود دینے والا میں ہوں۔ اور پھر فرمایا انی یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، بھلا اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ کہ جو دنیا میں نظام ہے کہ اگر اولاد ہو تو اس کے لیے میاں اور بیوی کا وجود ہونا ضروری ہے، یہ تو انسان کی عقل میں آنے والی بات ہے نا جی، کہ بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹی یا بیٹے ہیں تو پھر اللہ کی کوئی بیوی بھی ہونی چاہیے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے حالانکہ بیوی ہے ہی نہیں میری تو میں تو یکتا ہوں، اللہ الصمد، اللہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میری بیوی ہی نہیں تو پھر یہ بچے کہاں سے تم نے نکال لیے؟ اور اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا، ہر چیز کا بڑی اچھی طرح علم رکھنے والا۔
ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار جس کو تم رب کہتے ہو، تمہارا رب تمہیں پالنے والا حقیقت میں یہ اللہ ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، بس تمہیں چاہیے کہ بس اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان بھی ہے، ہر چیز کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے بھی ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ نظام بنا کر اس نے چھوڑ دیا، نہیں، اس نظام کو بنانے والا بھی وہ، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا بھی وہ، ہر کائنات کی وجود کو بنانے والا، اور پھر اس کی نگہبانی بھی اسی کے پاس ہے، ہمہ وقت وہ ہر چیز کو وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ لا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے علم کے احاطہ میں نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں، ساری کائنات کو بنانے والا اور ساری کائنات کو پالنے والا، لہذا تم پر یہ حق بنتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو اپنے لیے معبود مت بناؤ، اسی کی عبادت کیا کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو یہیں پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل مضمون بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔